قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، روح کے تعلق سے عوام الناس میں ایک بدعقیدگی ہے اور قدیم زمانے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر خودکشی کر لیتا ہے یا اس کو سازش کے طور پر مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی تدفین کے بعد ایک دن بعد یا کچھ عرصے کے بعد خبیث اور شیاطین کا کسی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے تو بڑبڑانے لگتا ہے، بکنے لگتا ہے، ان تمام واقعات کو، ان تمام حالات کو بیان کرتا ہے جو اس مرنے والے کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، کہ اس کو کس نے مارا، کہاں مارا، کیوں مارا، یا اس نے خودکشی کی تو کیوں کی۔ ان تمام واقعات کو بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اس یقین کی وجہ سے دو خاندان، دو برادریوں کے درمیان جھگڑا وجود میں آ جاتا ہے اور بہت زیادہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ عقیدہ باطل ہے کہ روح مرنے کے بعد دنیا میں بھٹک رہی ہو، کسی انسان کے جسم میں داخل ہو رہی ہو، کسی انسان کے اندر پیوست ہو رہی ہو، یہ عقیدہ باطل ہے۔ جس انسان کے اندر اس کی اپنی روح ہے تو وہی روح اس انسان کی ہے، اس روح کے اوپر دوسری روح دوسرے انسان کی داخل ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، عقیدہ محض باطل ہے۔ اور جس انسان کے اندر جو روح ہے، اس انسان کا اس جسم سے، یعنی اس کا جسم اور اس کی روح کا تعلق جب ختم ہو جاتا ہے تو اور دوسری روح اس کے جسم میں داخل ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بھی عقیدہ باطل ہے۔ تو لہذا نہ ایک روح دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے اور نہ دوسرے کی روح کسی اور کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اور نہ ہی روح دنیا میں بھٹکتی ہے۔ اس کی تردید قرآن مقدس سے ہے۔ قرآن پاک میں دو آیت ہے، پارہ نمبر 30 سورہ مطففین میں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہ دو آیت ہے۔ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، نیک ہیں، ولی ہیں، ایسے لوگوں کی روح کو اللہ تعالیٰ علیین میں جمع فرماتے ہیں۔ جو فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، بدکار ہے، ایسے لوگوں کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ سجین میں جمع فرماتے ہیں۔ علیین اور سجین کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ علیین سات آسمان کے اوپر ایک خاص مقام ہے جو نیک لوگوں کی روحوں کو وہاں پر جمع کیا جاتا ہے، اور سجین فاسق و فاجر اور بدکار بندوں کی روح کو جہاں جمع کیا جاتا ہے وہ ساتوں آسمان کے نیچے سجین ایک مقام ہے جہاں فاسق و فاجر کا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ دونوں طرح کی روحوں کے لیے دونوں ٹھکانے طے ہو چکے، دونوں متعین ہو چکے، اللہ کے یہاں اس کی حاضری ہو چکی ہے، دنیا سے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، تو اب ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا پر لوٹ آئے یا دوبارہ دنیا میں لوٹ آئے۔ تو پیارے عزیزو، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس باطل عقیدے سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ خبیث جن اور جنیوں سے حفاظت کے لیے، ان کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے تم یہ دعا پڑھو تاکہ تم ان کی شرارت سے محفوظ رہ سکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے علاوہ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، جنات، شیاطین اور اسی طریقے سے شریر مخلوق ہے جو دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان ان کو عامتاً نہیں دیکھ سکتا، تو لہذا وہ انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو لہذا انسانی شکل بھی اختیار کرنے کا انہیں اختیار ہے، تو لہذا وہ کسی انسان کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں تو اس انسان کی حقیقی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، عقلی توازن کو بگاڑ دیتے ہیں، انسان ہوش میں نہیں رہتا ہے، اس لیے انسان بڑبڑاتا ہے، کچھ سے کچھ بکتا ہے، لوگ اس کے اس بیان پر یقین کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان اور خبائث اور شریر یہ
انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے عقیدے اور ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں انسان کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بدعقیدگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے۔ علماء نے عقائد کے تعلق سے، عقائد کے باب میں اپنے فتاویٰ میں بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ کتاب النوازل کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 306 میں یہ عقیدے کے تعلق سے یہ مضمون وہاں پر موجود ہے۔ سبحان